अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर्स, आजकल के टेंशन ज़दा माहौल में हम मुस्कुराना भूलते जा रहे हैं। आज मैं आपको अहमद इकबाल की मशहूर ज़माना कॉमेडी सीरीज़ भूरे मामू काले खान से एक कहानी सुना रही हूँ, जिसका उन्वान है रेडियो तोता और इमरान खान। तो आइए शुरू करते हैं। ये बताना मुश्किल है कि भूरे मामू की पुरअसरार बीमारी का जिम्मेदार कौन था, इमरान खान, तोता या इनका रेडियो। खराबी का आगाज़ उस रोज़ हुआ जब भूरे मामू ने फैसला किया कि 4 दिन की ज़िंदगी में उनको कम से कम एक 5 रोज़ा टेस्ट मैच तो देख ही लेना चाहिए। रेडियो पर कमेंट्री अब समझ में नहीं आती काले खान, उन्होंने फरमाया। अब्बा मियाँ को जहेज़ में मिलने वाला रेडियो बहुत ज़ईफ़ हो गया है, आवाज़ में रशा भी है और लुकनत भी। लेकिन मामू, अम्मी की शादी तो तकसीम से पहले हुई थी, काले खान ने सर खुजा के कहा। इस ज़माने में ट्रांजिस्टर रेडियो कहाँ होते थे, ये तो शायद उन्होंने किसी थानेदार के घर से। काले खान, शर्म आनी चाहिए तुमको। अब क्या इन्हें बादअज़मत चोरी के इल्ज़ाम में जेल भेजना है? भूरे मामू ने कहा। आया कहीं से हो, मगर रेडियो तो बहुत मजलूम है। जब तुम्हारी मुमानी के गले का लाउड स्पीकर ऑन होता है तो कमेंट्री करने वालों की आवाज़ तक नहीं निकलती, औसान खता हो जाते हैं। अभी पिछली बार इफ्तिखार अहमद बौखला के कहने लगा कि लीजिए नाजरीन, इमरान ने 6 गोल कर दिए, हालांकि उसने छक्का मारा था। इसके अलावा मुझे भी वो चैन से कहाँ बैठने देती है। इस मैच में पहले दाल लेने दौड़ाया, वापस आया तो मुदस्सिर आउट, फिर भगाया हरी मिर्च के लिए, लौटा तो ज़हीर आउट, लेसन लेने गया तो मोहसिन आउट। टीम की शिकस्त की जिम्मेदार तुम्हारी मुमानी थी भांजे। इसने मुझे जमकर बैठने दिया होता तो खिलाड़ी जमकर खेलते, मगर इसने 10 बार मुझे घर से आउट किया और हो गए 10 खिलाड़ी आउट। अब की बार स्टेडियम में दरी की जगह सीमेंट बिछा के बैठना है, तुम 2 टिकट मार लाओ। काले खान को भूरे मामू के दलाइल ने कायल कर लिया था कि टीम की खातिर इन्हें इतना तो करना ही चाहिए, मगर 5 दिन तक सीमेंट लगा के बैठना अगर मुश्किल था तो फिर उठना नामुमकिन। चुनांचे उसने एक रोज़ा मैच के टिकट हासिल किए एक बुजुर्गवार की जेब से, जो बैंक की कतार से 2 टिकट लेकर निकले थे और बस में काले खान से बगलगीर होकर खड़े हो गए थे। इसी बस में दूसरे हमसफ़र की जेब से मैच के दीगर अखराजात पूरे हो गए। अल्लाह बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है। काले खान ने शाम से पहले पहले एक दूरबीन और एक थर्मास का बंदोबस्त भी कर लिया। अगले दिन सुबह वो इस शान से मैच देखने के लिए रवाना हुए कि काले खान के एक हाथ में शलवार थी और दूसरे हाथ में थर्मास। दूरबीन मामू के गले में झूल रही थी। शलवार का आइडिया मोमानी की इजाद था। उन्होंने थैला न होने की मुश्किल का हल ये निकाला था कि मामू की एक पुरानी शलवार का इज़ारबंद कस के बांध दिया था, फिर एक पाइंचे को कीनू और माल्टों से भरकर स्पोर्ट्स मैगजीन यानी खेल का असला खाना बना दिया था। मामू और भांजे में इत्तफाक राय था कि जो मज़ा इन अशिया को पुलिस बाउंड्री के फील्डर या पब्लिक पर मारने में है, वो इन्हें खाने में नहीं है। शलवार के दूसरे पाइंचे में आलू के परांठे, शामी कबाब और हलवा था। शलवार के दोनों सेक्शन अलग थे और पाइंचों को ऊपर से बांधने के बाद इस 2 in 1 बैग को कंधे पर लटकाना बहुत आसान हो गया था। ज़ईफ़ी का उज़र पेश करके भूरे मामू ने ये बोझ काले खान पर लाद दिया था। सुबह सवेरे निकलने के बावजूद इन्हें किसी बस में जगह न मिली। भूरे मामू ने लिफ्ट हासिल करने के लिए कई बार कार वालों को अंगूठा दिखाया, मगर बेशतर लोगों की नज़र कमज़ोर थी। इन्हें भूरे मामू का अंगूठा क्या, भूरे मामू ही नज़र न आए। एक शख्स ने जवाब में अंगूठा दिखाया और दूसरा ज़्यादा बदतमीज़ था कि हाथ से खासा इश्तियाल अंगेज़ इशारा करके गुजर गया। ताहम मामू ने अपनी खुशगवार सुबह का मूड बरकरार रखा। शर्त लगाते हो भांजे, उन्होंने पैदल चलते हुए कहा। अगर पाकिस्तान जीत गया तो मैं तुमसे 200 रुपये लूँगा, हार जाए तो तुम मुझे 200 दे देना। वैसे तो क्रिकेट बाय चांस होती है मामू, काले खान ने सोचकर कहा, लेकिन आजकल चांस एम्पायर अपने पास रखते हैं। अच्छा, यूँ करते हैं कि इस नजूमी से पूछ लेते हैं। भूरे मामू ने फुटपाथ की तरफ इशारा किया। अब तक वो दोनों सड़क के दरमियान में चल रहे थे, जो निस्बतन महफूज जगह थी। बसें अक्सर फुटपाथ पर चढ़ जाती थीं।
فٹ پاتھ پر ریٹائرڈ کلرک سے زیادہ خستہ حال طوطا، سابق سیاستدان سے زیادہ قسم پرسی کے شکار نجومی کے ہمراہ پڑا تھا۔ نجومی کا سر اس طبلے کی طرح تھا جس کو بجانے والا ریلوے میں بھاڑ جھونکنے پر ملازم ہو گیا ہو، تاہم اس کے سائن بورڈ پر عجیب و غریب ڈگریوں کی مدد سے نجومی کو عالم غیب ثابت کیا گیا تھا۔ آ گیا ایک الو کا پٹھا آ گیا۔ طوطے نے ماموں کے فٹ پاتھ پر بیٹھتے ہی چلانا شروع کیا۔ آ گیا؟ کدھر ہے؟ اونگتے ہوئے نجومی نے چونک کر کہا اور ادھر ادھر ہاتھ مار کے بالآخر اینک پکڑنے میں کامیاب ہوا۔ ماموں کو دیکھتے ہی اس کی باچھیں کھل گئیں۔ طوطے نے صحیح اطلاع دی تھی، کم سے کم کالے خان کا تو یہی خیال تھا۔ طوطا اتنا عمر رسیدہ تھا کہ نجومی کا باپ لگتا تھا اور اس کا پنجرہ بھی نوادرات میں سے تھا۔ غالباً وہ دونوں اکٹھے موہنجودڑو سے برآمد ہوئے تھے۔ بہت ہی بدتمیز جانور ہے، بھورے ماموں نے خفا ہو کے کہا۔ یہ سکھایا ہے تم نے اس الو کو؟ اس نے سمجھا تھا کہ تھانے سے بھتہ لینے والا سپاہی آ گیا۔ نجومی نے کہا، کبھی کبھی غلطی کر جاتا ہے آدمی کو پہچاننے میں، جیسے تم نے جانور کو پہچاننے میں غلطی کی ہے۔ یہ الو نہیں، طوطا ہے۔ آ گیا دوسرا الو کا پٹھا آ گیا۔ طوطے نے روئے سخن کالے خان کی طرف کر لیا۔ وہ ہر گاہک کے بارے میں حقیقت پر مبنی یہ بلیٹن اسی طرح جاری کرنے کا عادی تھا۔ اس کے استاد مکرم نے پنجرے پر ہاتھ مارا۔ طوطا بے وقت بجنے والے الارم کی طرح چپ ہو گیا۔ اپنی تقدیر کا لکھنا پڑھنا چاہتے ہو؟ نجومی نے کہا، ہم بتا سکتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ بھورے ماموں نے نفی میں سر ہلایا۔ ہمیں تو یہ پوچھنا تھا کہ آج کیا ہوگا، جیت بھارت کی ہوگی یا پاکستان کی؟ یا میرے مولا، نجومی تھر تھر کانپنے لگا۔ کیا پھر جنگ شروع ہو گئی؟ اب کدھر جاؤں میں؟ ادھر ایران میں جنگ، افغانستان میں جنگ، کیا سمندر میں کود جاؤں؟ بھورے ماموں نے تسلی دی کہ سوال کا تعلق نیشنل اسٹیڈیم کے میدان کارزار سے ہے۔ نجومی نے طوطے کے ذریعے ایک سوال کا جواب دینے کے 10 روپے مانگے اور 1.25 روپے پر سودا کر لیا۔ بھورے ماموں نے اسے وہ امام زامن پیش کیا جو مومانی نے گھر سے روانہ ہوتے وقت ان کے بازو پر باندھا تھا کہ اللہ ہنگامے سے محفوظ رکھے اور خیریت سے گھر لائے۔ ریموٹ کنٹرول طوطے نے سگنل پاتے ہی ایک کارڈ کو چونچ میں پکڑ کے نکال لیا۔ نجومی اتنی دیر میں امام زامن کھول چکا تھا۔ اس میں سے جو نوٹ برآمد ہوا، اس کی حالت روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی بس میں سفر کر کے اترنے والے مسافر سے بھی بدتر تھی۔ مومانی نے اس کے اجزاء کو ٹیپ لگا کے یوں جوڑا تھا کہ 1 کا نوٹ 1.25 کا ہو گیا تھا۔ اس پر 4 آنے کا ٹیپ لگا ہوا تھا۔ چونی بھی گھس کر 3 آنے کی رہ گئی تھی۔ نجومی کے حلق سے ایک پرسوز آواز نکلی اور اس نے طوطے سے کارڈ اچک لیا۔ اس میں لکھا ہے کہ آج تیرے سر پر پہاڑ ٹوٹے گا، آسمان گرے گا، کوئی مصیبت نازل ہوگی اور تجھے دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ نجومی نے کارڈ واپس لفافے میں رکھا۔ اب بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہارے ساتھ میں بھی برباد ہو جاؤں گا۔ اس نے ریموٹ کنٹرول طوطے کو پھر کوئی سگنل دیا۔ اب تم کون سے آباد ہو؟ بھورے ماموں نے اٹھتے ہوئے کہا، اس بار جنگ میں ایٹم بم گرے گا تمہارے سر پر۔ اسی وقت طوطے نے الوداعی خطبہ شروع کیا۔ اگر وہ نجومی نہ ہوتا، ایڈیٹر ہوتا، تو اس وضاحت پر طوطے کا ڈکلیریشن یقیناً منسوخ ہو جاتا۔ طوطے کے بیشتر کلمات کو اصطلاحاً نیلے کلمات کہا جا سکتا تھا۔ انہوں نے گراؤنڈ میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازے کا رخ کیا ہی تھا کہ ایک شخص لٹھ لے کر ان کی طرف دوڑا۔ اوئے کدھر جاتا ہے اونٹ کی طرح منہ اٹھا کے؟ ماموں نے افسوس سے سر ہلایا۔ آج ادھر امتحانی مقابلہ ہے۔ انہوں نے ٹیسٹ میچ کا اردو ترجمہ کیا تاکہ وہ ابو جہل سمجھ جائے۔ 1 روز کا۔ پھر چلو ادھر سے، امتحان دینا تو اسکول جاؤ، وہ بولا۔ پھر اس نے لٹھ کو بیٹ کی طرح گھمایا اور ماموں کو چھکا مار کے گراؤنڈ سے باہر پھینکنے کی کوشش کی۔ ماموں نے وکٹ کیپر کی طرح ڈائیو مار کے خود کو قتل ہونے سے بچایا، لیکن اس عمل میں فرش خاک پر منہ کے بل گرے۔ دوربین کے شیشے چکنا چور ہو گئے۔ کالے خان، اس جلاد سے کہو کہ ہم کرکٹ کا میچ دیکھنے آئے ہیں۔ ماموں نے اٹھ کر چہرے سے دھول جھاڑی۔ چوکیدار ہنس پڑا۔ کرکٹ دیکھنا ہے تو ادھر کیوں پھرتا ہے گرگٹ کا بچہ؟ یہ VIP گیٹ ہے، ادھر سے جاؤ جدھر پولیس بس کو اندر کرتا ہے ڈنڈا مار کے۔ غلطی ہماری تھی ماموں، کالے خان نے کہا، ہم اپنی اوقات بھول گئے تھے۔ چوکیدار کا کیا قصور؟ نہیں کالے خان، بھورے ماموں نے غصے میں کانپتے ہوئے کہا،
مجھے تو یہ کرکٹ بورڈ یا سلیکشن کمیٹی کا رکن یا چیئرمین لگتا ہے۔ اس کا رویہ بالکل ایسا ہی ہے کہ لوگ کرکٹ دیکھنا ہی چھوڑ دیں۔ میچ شروع ہونے تک ماموں کا ٹیمپریچر نارمل ہو گیا تھا، مگر بعد میں انہوں نے کامنٹری شروع کی تو حالات ناموافق ہونے لگے۔ یہ کیا گڑبڑ ہے بھانجے؟ انہوں نے کچھ دیر میچ دیکھنے کے بعد کہا۔ یہ عمران خان بھارت کی ٹیم کا وکٹ کیپر کیسے ہو گیا؟ اور بغیرت سے کی دوربین لگا کے دیکھتے رہے۔ دوربین اب 2 شیشوں کا مجموعہ تھی جس کو الٹا سیدھا پکڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ کرمانی ہے ماموں۔ کالے خان نے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کا سر تو دیکھیں، بالکل آپ کے سر کی طرح چمک رہا ہے۔ اگر مکھی بھی بیٹھ جائے تو پھسل کر نیچے گرے۔ آپ کو بغیر شیشوں والی دوربین سے خاک نظر آئے گا؟ اوہ، یہ تو میں نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ ماموں نے چشمے کے شیشے قمیض کے دامن سے رگڑنے کی کوشش کی ہے۔ لا حول ولا قوت۔ ماموں کے ایک ہمسائے نے جھٹکا دیکھ کر اپنی دھوتی کا پلو چھڑایا۔ کیوں سرعام شرمندہ کرنا چاہتے ہو مجھے؟ میاں، ہمیں بھی سوچ لو، لحاظ نہیں کروں گا میں بھی۔ یہ مت سمجھنا کہ پتلون پہن رکھی ہے تم نے تو۔ کچھ شرپسندوں نے ممولے کو شہباز سے عملاً لڑانا چاہا تھا، مگر کالے خان نے ماموں پر اپنی قمیض کے دامن اور پرائی دھوتی کے پلو کا فرق واضح کیا اور پبلک کو مایوسی ہوئی جو کرکٹ میچ کے ساتھ ساتھ یہ تماشا مفت دیکھنا چاہتی تھی۔ 10 منٹ بعد بھورے ماموں نے پھر واویلا مچایا۔ ارے بھانجے، یہ سنیل گواسکر کو پاکستان کی طرف سے بولنگ کرنے کی اجازت کس نے دی؟ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ ماموں؟ کالے خان نے گستاخی سے کہا، کیونکہ بے لحاظ قسم کے لوگ دانت نکال رہے تھے اور ماموں بھانجے کے لیے ایک جیسے القاب استعمال کر رہے تھے۔ یہ عمران خان ہے، آپ کو گلی ڈنڈے کا فرق بھی محسوس نہیں ہوتا؟ وہ دراصل بھانجے جلدی میں تمہاری ممانی کا چشمہ لے آیا تھا میں، بھورے ماموں نے کہا۔ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، مثلاً فلم اسٹار ندیم ہی کو لے لو، بس کیمرہ ٹرک سے اچھا لگتا ہے، ورنہ میری جوانی کی فوٹو سامنے رکھ کے مقابلہ کر لو۔ لیکن تمہاری ممانی ہے کہ اسے ہیرو سمجھتی ہے تو مجھے ویلن، حالانکہ اس کا میں مجازی خدا ہوں۔ اصل گڑبڑ اس وقت شروع ہوئی جب پانی کا وقفہ ہوا۔ ماموں کو کچھ یوں لگا جیسے بیٹسمین کریز چھوڑ کے روانہ ہو گیا ہے۔ وہ ایک دم اچھلے اور کھڑے ہو کر آؤٹ آؤٹ چلانے لگے۔ کالے خان نے ہاتھ پکڑ کے انہیں کھینچا، مگر اس وقت تک ہنس ہنس کر بے حال ہونے والے کسی ستم ظریف نے ان کے تربوز جیسے سر پر سڑا ہوا کینو مار دیا تھا جو واٹر بال کی طرح پھٹ گیا۔ اس کے دھارے ہر طرف بہہ نکلے۔ ایک دھارا بھورے ماموں کی ناک پر سے قطرہ قطرہ ٹپکنے لگا، دوسرا بائیں کان میں داخل ہو گیا اور تیسرا گردن سے کمر پر ہوتا ہوا جائے تشریف کی سمت بڑھا۔ کالے خان، ماموں نے چلا کر کہا، نکال اسلحہ۔ کالے خان نے بڑی پھرتی سے شلوار کھولی اور میگزین سیکشن میں سے ماموں کو ایک کینو تھمایا۔ دوسرا کینو اس نے خود فائر کیا۔ بھورے ماموں نے عظیم حفیظ کی طرح بائیں ہاتھ سے کینو گھمایا تھا، مگر وہ وائٹ بال ہو گیا اور ایک بزرگوار کے سینے پر جا لگا جو کچھ اونگنے لگے تھے۔ انہوں نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ وہ نسبتاً امن پسند تھے۔ انہوں نے نیوٹن کی طرح یہ غور کرنا بھی بے سود سمجھا کہ کینو کہاں سے گرا اور کیوں گرا۔ الحمدللہ کہہ کے انہوں نے کینو کو چھیلنا شروع کیا۔ کالے خان کا ارسال کردہ کینو تیسری صف میں ایک پہلوان ٹائپ شخص کی توند سے ٹکرایا۔ اس نے کھڑے ہو کر لاؤڈ اسپیکر کی طرح ماموں اور بھانجے کے شجرہ نسب کو ادھر سے ادھر کرنا شروع کیا۔ پھر غدر برپا ہو گیا۔ ایک کیلے کا چھلکا اڑتا ہوا آیا اور بھورے ماموں کے سر پر چپک گیا۔ تماشائی 2 متحارب گروپوں میں بٹ گئے۔ فضا میں کینو، کیلے کے چھلکے اور پانی سے بھرے ہوئے لفافے یوں چلنے لگے جیسے میدان جنگ میں گولیاں اور گولے چلتے ہیں۔ کالے خان نے ایک ابلا ہوا انڈا چھلکے سمیت بھورے ماموں کی ناک پر ٹوٹتے دیکھا۔ ماموں ہائے کر کے بیٹھ گئے۔ باقی لوگ جو حسب توفیق گلا پھاڑ رہے تھے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو بیٹھ جانے کی تلقین کرنے لگے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے متعدد ارکان امن و امان بحال کرنے آ پہنچے۔ کس نے شروع کیا تھا دنگا فساد؟ منحنی آواز والے ایک زعیم نائک نے چلا کر کہا۔ اس گنجے نے، اور اس کے ساتھ جو کدو بیٹھا ہے، کسی نے پیچھے سے کہا۔ گنجا تو یہ حوالدار بھی ہے، کسی اور نے کہا، اور کدو بھی ہے۔ اسی کے ساتھ نائک پر چند چھلکے پڑے۔ مشتعل ہو کے اس نے بھورے ماموں اور کالے خان کو پکڑ لیا۔ پبلک کے احتجاج کے باوجود وہ انہیں باہر لے گیا۔
मामू की शलवार के लंच सेक्शन में से आलू के पराठे, कबाब और हलवा नोश फरमाते वक्त हवलदार ने मामू के साथ भांजे को भी मुर्गा बनाए रखा। बूढ़े मामू ने उसके हराम खाने का मंजर अपनी टांगों में से देखा और काले खान पर इस यकीन का इजहार किया कि इतना खा जाने के बाद मज़कूर की मौत हैज़े से होगी। लेकिन इसकी अच्छी सेहत का राज ही ये था कि वो अपनी भूख और पेट का हुजम बढ़ाने पर कादिर था। काले खान ने देखा कि शलवार के दूसरे सेक्शन में भी कीनू और केले ख़त्म होते जा रहे हैं। लंच से फरागत के बाद उसने खाली शलवार झाड़ के भूरे मामू को वापस की और इन्हें एक एक लात मार के रुखसत कर दिया। लंच के बाद का खेल उन्होंने दूसरी जगह भूखे बैठकर देखा। भूरे मामू की हालत गुस्से, ज़िल्लत और रुसवाई और लाकानूनियत के खिलाफ जज्बात के बायस गैर थी। पेट में जब भूख से चूहे 100 मीटर की दौड़ लगा रहे हों तो क्रिकेट की गेंद क्या फुटबॉल तक नज़र नहीं आती। उन्होंने काले खान की जवानी को बायसे शर्म भी करार दिया, जो एक मामूली हवलदार का मुकाबला न कर सका। जवानी में बकौले इनके, देख क्या चीज़ है, हम तो तोप से लड़ जाते थे। गालिबन इनका इशारा मुमानी की तरफ था। काले खान ने जवाब में सख्त शुबे का इजहार किया कि भूरे मामू पर कभी जवानी आई थी। बचपन से इनकी ज़िंदगी की गाड़ी नॉन स्टॉप चली तो बुढ़ापे के जंक्शन पे आके रुकी। इस खाना जंगी से गैर मुतालिका अफराद बहुत महसूस हो रहे थे। चुनाचे भूरे मामू ने खून के रिश्ते को टूटने से बचाने की खातिर वापसी की तजवीज़ पेश की। लानत इस वनडे पर, इनकी बला से दोनों हार जाएं। अगर वो इसी तरह भूखे लड़ते रहे तो लखलखे की ज़रूरत पड़ जाएगी। काले खान के लिए भी घर लौट के खाली पेट को भरने का तसव्वुर बड़ा पुरकशिश था। वो और भूरे मामू एक साथ उठे और ऐन उसी लम्हे वो हुआ जिसकी पेशीन गोई नजूमी ने कर दी थी, यानी भूरे मामू के सर पर पहाड़ टूटा, आसमान गिरा और इनको दिन में तारे नजर आ गए। इमरान खान ने एक ज़बरदस्त छक्का लगाया और बॉल बाउंड्री पार करने के बाद जहां गिरी वहां नुमाया मामू का सर था। टोपियां और जूतियां उछालने वालों, गला फाड़ने वालों और तालियां पीटने वालों के शोर में मामू की आखिरी दिल खराश खाए किसी ने भी नहीं सुनी। गेंद इनके सर पर लैंड करने के बाद किसी तमाशाई ने कैच कर ली। भूरे मामू को भांजे काले खान ने कैच किया, वरना वो आखिरी सीढ़ी तक लुढ़कते और शायद आलम फ़ानी की बाउंड्री पार कर जाते। मामू का सर न फौलाद का बना हुआ था और न अंदर से भरा हुआ था। बकौले मुमानी के इसमें भूसा था। काले खान के ख्याल में खाली था और बकौले मामू के इसमें अकल इतनी ही थी जितनी दुनिया के समंदर में खुश्की। चुनाचे सर पर कई सौ फीट का सफ़र तय करके आने वाली बॉल ने इनके बेबाल सर का वही हशर किया जिसकी पेशगी इतला तोता दे चुका था, मगर छक्का इमरान खान का था। भूरे मामू की सेहत इस जवानी में भी काबिले रश्क रही, जिसका हवाला देते हुए वो ज़रा भी नहीं शर्माते थे। दुनिया के बेशतर अमराज इनको लाहक थे या रह चुके थे। बाकी के बारे में भूरे मामू बहुत पुरुम्मीद रहते थे कि बशर्ते ज़िंदगी कभी तो होंगे। इसी का नतीजा था कि एक बार कब्रिस्तान में इनके साथ खासा नाखुशगवार वाक़या पेश आया। वो काले खान के साथ अपने ससुर की कब्र पर फातिहा पढ़ने गए थे। वो मानी इनको हर बरसी पर ज़बरदस्ती भेजती थी कि साल में एक बार तो इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी चाहिए, जिसकी नेकी और सखावत के बायस पॉकेट साइज़ मामू को किंग साइज़ मुमानी मिली। मामू दुआ तो करते थे, मगर ये कि अल्लाह मेरे ससुर को इस जुल्म पर माफ़ फरमा जो उसने नादानिस्तगी में मेरी जान नातवां पर किया। इस रोज़ भी वो हमेशा की तरह मदफन शरीफ को भूल गए थे। शरीफ इनके ससुर का नाम था, जिसे मामू के अनपढ़ साले का नाम फाजिल खान था। उन्होंने काले खान से हमेशा की तरह कहा कि दुआ किसी भी बेनिशा मदफन पर मांगी जा सकती है, होगी तो इसी के लिए जो नाम का शरीफ था। अचानक गोरकन आधम का, ऐसे क्या कब्रें झांकते फिरते हो, कफन चुराते हो क्या कदबे? उसने डांट कर कहा। सदमे और गुस्से ने भूरे मामू को मफलूज कर दिया। एक गौरखर, शुरफा पर ये तोहमत, कत्ल हो जाएगा तू। भूरे मामू, ये खुद करता होगा ऐसे ही काम। काले खान ने मामला रफे दफे करने के लिए कहा। ये पुराने और घटिया काम हैं, गोरकन बोला। मैं ढांचे बेचता हूँ, इसका ढांचा बेचोगे? उसने भूरे मामू की तरफ इशारा किया। मेडिकल कॉलेज वाले 4-5 हज़ार रुपये दे देते हैं। हमें ढांचा कहता है काले खान,
سنا تم نے؟ یہ 4,000 میں بیچنا چاہتا ہے ہمیں۔ خفا کیوں ہوتے ہو؟ گورکن بولا، چلتے پھرتے ڈھانچے ہو، میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لو۔ لڑکے رات کو آتے ہیں، بس تم تازہ کھدی ہوئی قبر میں لیٹ جانا، اگلے دن موقع ملتے ہی واپس، روز کے 4-5 ہزار روپے۔ اگر گورکن کدال سے مسلح اور بالحاظ صحت ٹارزن نہ ہوتا تو اس روز یقیناً اپنی ہی کھودی ہوئی قبر میں دفن ہوتا۔ تاہم اس واقعے کے بعد بھورے ماموں نے قبرستان جانا چھوڑ دیا۔ ان کی صحت اب بھی ویسی ہی تھی، بلکہ بدتر تھی، اور اس سے زیادہ خراب ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ سر پر چھکا پڑنے سے ذہنی صحت میں خرابی کے آثار ٹھیک 24 گھنٹے بعد نمودار ہوئے۔ کالے خان کو مومانی کا SOS بہت دیر سے ملا۔ جب وہ پہنچا تو ماموں آلتی پالتی مارے فرش پر نیکر پہنے اور ماتما بت بنے بیٹھے تھے۔ ان کی نظریں چھت پر تھیں۔ انہوں نے ایک لمبا سانس لیا جس سے ان کا پیٹ تقریباً غائب ہو گیا۔ جب انہوں نے سانس کو خارج کیا تو ان کے حلق سے ایسی آواز نکلی جیسے بوئنگ کے لینڈ کرتے وقت سنائی دیتی ہے۔ پھر انہوں نے بیک فائر کیا اور تھوڑا سا پٹاخے کی طرح اچھل کے ساکت ہو گئے۔ بھورے ماموں، کالے خان نے جھک کر تشویش سے کہا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ چھکا، کالے کبے، بھورے ماموں چلائے اور ہاتھ کو بلے کی طرح گھمایا۔ کالے خان رکوع سے سجدے میں چلا گیا۔ کب سے ہے ان کی یہ حالت؟ کالے خان نے اٹھ کر ناک کو ہلایا اور بتی سی بجھا کے دیکھی، مگر چھکے سے ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی تھی۔ احتیاطاً کالے خان نے یہ سوال خاصے محفوظ فاصلے سے کیا۔ تیرا ستیہ ناش ہو کالے خان! مومانی نے اس کی کمر پر 2 ہتھڑ مارا۔ تو ہی لے گیا تھا اپنے ماموں کو، کیا کھلا دیا انہیں؟ صبح اٹھنے کے بعد سے ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں۔ 2 ہتھڑ نے کالے خان کے قدم اکھاڑ دیے۔ اگر اسے بلڈوزر یا ہاتھی ٹکر مارتا تب بھی یہی ہوتا۔ وہ پھر ماموں کے پاس جا گرا۔ چھکا! ماموں نے اس کے ایک لات رسید کر کے نعرہ لگایا۔ کالے خان دونوں بزرگوں سے دور دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ ماموں کی بیماری اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ ان کی تو حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ سو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تم مرغی ہو، تمہارا چرغا بنا کے کھاؤں گا۔ پڑوسن سے کہنے لگے کہ تم امن کی فاختہ ہو اور تمہارے میاں لنگور کی دم۔ بھائی جان کو دیکھ کر غٹر غوں کرنے لگے اور ان کو کبوتر کی اولاد کہا، جیسے تمہیں کالا کوا۔ پھر ناچ رہے تھے کہ میں مور ہوں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھر ان کو چڑیا گھر نظر آتا ہے۔ کالے خان نے ایک نفسیاتی نکتہ اخذ کیا۔ آپ نے کسی کو بلایا ہے؟ مثلاً پاگل خانے والوں کو؟ پہلے کسی حکیم یا ڈاکٹر کو لا، پتہ تو چلے کہ اثر عارضی ہے یا مستقل۔ کسی سیانے کو بلا، مومانی نے دہائی دی۔ کالے خان بڑی افراتفری میں روانہ ہوا۔ سب سے پہلے حکیم نیم جاں کا مطب تھا۔ حکیم نیم جاں اس میں بامسمہ تھے اور ہر طرح سے ان کا نام یہی بنتا تھا۔ ایک تو ان کا اصل نام نعیم تھا، جو نعیم حکیم سے بگڑ کر نیم حکیم ہو گیا۔ ان کے پیشتر مریض نعیم کے عین کو حلق کی گہرائی سے کرت کے ساتھ ادا کرتے تو گلے کی سوزش کا شکار ہو جاتے تھے۔ آسانی کی خاطر انہیں نیم حکیم کہا گیا اور انہوں نے خود کو نیم حکیم ثابت کر کے بھی دکھایا۔ ان کا مطب ایک نیم کے درخت کے نیچے تھا اور بیشتر امراض کا علاج وہ نیم کی چھال کا عرق پلا کے یا نیم کے پتے کھلا کے کرتے تھے۔ جراثیم کے ساتھ مریض کا دماغ بھی درست ہو جاتا تھا اور ایک بار علاج کے بعد وہ بہتر سمجھتا تھا کہ شفا یاب ہو جائے۔ ان کا تخلص نیم جاں تھا اور وہ دیکھنے والوں کو ہر وقت نیم جاں نظر آتے تھے۔ اکثر مریض ان کے مقابلے میں زیادہ صحت مند تھے۔ مشہور تھا کہ حکیم نیم جاں کے لیے کارپوریشن الگ قبرستان بنا رہی ہے۔ علامات تو واضح ہیں۔ حکیم نیم جاں نے کالے خان سے ساری رودات سن کر کہا، بے بال کاسہ سر پر بال کے تصادم کی ضرب شدید سے صدمہ براہ راست مرکز اعصاب رئیسہ کو پہنچا اور حواس خمسہ کے خلفشار سے جگر کا فعل اور نظام اخراج متاثر ہوئے۔ حرارت عزیزی کا اعتدال مفقود ہو گیا۔ کالے خان کی خاک سمجھ میں نہ آیا۔ آپ خود چل کے دیکھیں اور جو دوا دینی ہو وہ بھی لے چلیں، کالے خان نے کہا۔ حکیم نیم جاں نے سوچ کر کہا، ہے تو یہ جان جوکھوں کا کام، سر سے کفن باندھ کے جانا ہوگا۔ ابے خنجر شاہ بنجر شاہ، چلو مریض کو دیکھنے گھر جانا ہے۔ خنجر شاہ کا اصل نام تو نزاکت علی خان تھا
اور بنجر شاہ کا اولاد علی، مگر حکیم صاحب کی صحبت میں نام بھی بدل گئے۔ دونوں ان کے شاگردان عزیز اور کمپاؤنڈر تھے، کل وقتی خادم تھے اور جز وقتی مصاحب۔ نزاکت علی کو اس وقت خنجر بکف بلایا جاتا تھا جب کوئی مریض نسخے کے مطابق آدھا کلو نیم کے پتے، آدھا لیٹر عرق نیم کے ساتھ کھانے سے انکار کر دیتا تھا۔ بنجر شاہ اس کار خیر میں صرف نسخہ شفا کی تیاری کی حد تک شریک رہتا تھا۔ شرعی حدود میں چاروں عقد فرمانے کے بعد وہ صاحب اولاد نہ ہوا تھا، چنانچہ دونوں نے جس نام سے شہرت پائی وہ خنجر بیگ اور بنجر بیگ تھے۔ تم دونوں یہیں ٹھہرو، حکیم نیم جان نے اپنے معاونین خصوصی کو باہر روک کے کمرے میں خود تشریف لے گئے۔ پہلے میں مرض کی تشخیص کر لوں، اور کالے خان کے ہمراہ اس کمرے میں پہنچے جہاں بھورے ماموں بدستور ماہتما بت بنے فرش خاک پر برائے جمان تھے۔ آ گیا ایک الو کا پٹھا آ گیا، انہوں نے کہکا مار کے کہا۔ کالے خان سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے حکیم نیم جان کو بھورے ماموں کے قریب جانے کے خطرات سے آگاہ نہیں کیا۔ بھورے ماموں سخت فارم میں تھے اور چھکے پہ چھکا لگا رہے تھے۔ حکیم نیم جان ہوا شافی کے نبض کے قریب ہاتھ رکھنا چاہتے تھے کہ بھورے ماموں نے ایک چھکا مارا۔ حکیم نیم جان اسی گیند کی طرح اڑتے ہوئے گئے جس نے ماموں کا یہ حال کیا تھا۔ دروازے کے قریب گرتے ہی وہ بگولے کی طرح اٹھے اور انہوں نے اپنی ٹاسک فورس کو طلب کیا۔ خنجر شاہ بنجر شاہ کو دیکھتے ہی بھورے ماموں پر 14 طبق روشن ہو گئے۔ ابے کالے خان، مروا دیا خبیث، انہوں نے چیخ کر کہا اور فرار ہونے کی ناکام کوشش کی۔ ذرا سی دیر میں خنجر شاہ نے اپنا خنجر آبدار نکال لیا اور بھورے ماموں کی گردن پر رکھ دیا۔ ماموں کی سٹی گم ہو گئی اور ان کے حلق سے نکلنے والی آواز بند ہو گئی۔ حکیم صاحب کو نبض دکھاؤ، خنجر شاہ نے حکم دیا۔ بھورے ماموں نے تعمیل کی اور ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ہماری تشخیص غلط نہیں تھی، حکیم نیم جان نے کہا۔ بنجر شاہ، نسخہ تیار ہے؟ بنجر شاہ نے ٹین کا صندوق زمین پر رکھا اور اس میں سے 4 لیٹر کا موبل آئل کا ڈبہ نکالا۔ دوسرا ڈھکن والا ڈبہ تھا، تقریباً 1 فٹ اونچا اور 8 انچ قطر کا۔ پھر نائلون کی ایک رسی برآمد کی، کھوکھلے بانس کی 2 فٹ لمبی نل کی، زنبور قسم کا ایک آلہ جو منہ کھولنے کے کام آتا ہے، منہ کھلا رکھنے کے لیے دانتوں کے درمیان فٹ ہونے والا لکڑی کا بلاک، لمبی سی ڈنڈی والا ہاکی جیسا ایک چمچہ، ناک کے دونوں سوراخوں میں فٹ ہونے والا کارک تاکہ مریض منہ سے سانس لینے پر مجبور ہو اور دوا کو اندر کھینچ سکے۔ خدا سے ڈرو بھانجے، میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا، بھورے ماموں نے آخری بار فریاد کی۔ یہ حکیم نہیں جلاد ہے۔ اب ٹھیک ہو جائیں گے ماموں، کالے خان نے دلاسا دیا۔ یہ عمران خان کے چھکے کی خرابی ہے۔ تو یہ سب عمران خان کے لیے ہونا چاہیے نا، بھورے ماموں چلائے، مگر خنجر شاہ نے اڑنگی مار کے ان کو فرش پر گرا دیا۔ بھانجے، ماموں صبح ہونے والے بکرے کی طرح بلبلائے۔ یہ دوا کھاتے وقت ایسا شور کرتے ہیں حکیم صاحب؟ دروازے کی اور سے مومانی نے کہا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، ماموں میں اتنی طاقت آ گئی کہ انہوں نے خنجر شاہ کو گرا دیا اور بجلی کی طرح اٹھ کے حکیم نیم جان کے ٹکر مار دی۔ حکیم صاحب نے کالے خان کو چت کیا اور عین اس وقت جب بھورے ماموں دروازے سے نکلنے والے تھے، کالے خان کا وجود ان کی راہ میں حائل ہو گیا۔ وہ منہ کے بل گرے اور خنجر شاہ نے ٹانگ پکڑ کے انہیں پیچھے گھسیٹ لیا۔ اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے۔ دوسری بار حکیم نیم جا کے مددگاروں نے بڑی پھرتی دکھائی اور 2 منٹ میں بھورے ماموں کی گٹھری بنا دی۔ باقی کام حکیم نیم جان نے کیا۔ اس نے پلائر اور زنبور سے ملتا جلتا آلہ لے کر ماموں کا منہ اتنا کھول دیا کہ ان کے حلق کی سرنگ صاف نظر آنے لگی۔ دانتوں کے درمیان لکڑی کا بلاک رکھے اس نے ناک کے ہر سوراخ میں خاصے بڑے کارک یوں فٹ کیے کہ ناک ایئر ٹائپ ہو گئی۔ بھورے ماموں نے کتے کی طرح زبان نکالی، وہ ہانپ رہے تھے اور تصویر عبرت بنے پڑے تھے، لیکن اس مصیبت کے نزول کی پیش گوئی طوطے نے تو بہت پہلے کر دی تھی اور عمران کا چھکا اس کا بہانہ بن گیا۔ بنجر شاہ، حکیم نیم جان نے آپریشن تھیٹر کے ڈاکٹر کی طرح ہاتھ بڑھایا، 2 نمبر کا ساشن اور 1 نمبر کا مکسچر۔ بنجر شاہ نے بانس کی نل کی آگے بڑھائی اور موبل آئل کی ٹین کا ڈھکن کھولا۔ ہوا شافی،
یہ کہہ کر حکیم نیم جان نے ماجون برگ نیم کا ڈبہ کھولا اور لمبے ڈنڈے والا ہاکی ٹائپ چمچہ بھر کے نکالا۔ چمچہ سیدھا بھورے ماموں کے حلق تک پہنچا اور خالی ہو گیا۔ کالے خان کو ماجون بھورے ماموں کے حلق میں اٹکی ہوئی نظر آئی۔ بظاہر تو ان کا دم بھی آنکھوں میں اٹکا ہوا تھا۔ پھر حکیم نیم جان نے بانس کی نلکی منہ میں فٹ کی، نلکی کے ایک سرے پر کیپ جمائی اور ارکے پوست نیم دو آتشہ کریلے والا، اس میں یوں ڈیلا کہ ایک قطرہ باہر نہیں گرا۔ موبائل کا ڈبہ سیدھا کر کے حکیم نیم جان نے توقف کیا اور بھورے ماموں کو ایک ہچکی سی آئی جو آخری ہچکی لگتی تھی، مگر حکیم نیم جان نے فاتحانہ نظروں سے حاضرین کو دیکھا۔ دوا کی پہلی خوراک مریض کے پیٹ میں پہنچ چکی تھی۔ 1 گھنٹے کے مسلسل عمل کے بعد ½ کلو ماجون 1 لیٹر عرق کے ہمراہ کامیابی سے نیچے اتاری جا چکی تھی۔ بھورے ماموں پر غشی طاری تھی، جو بقول حکیم نیم جاں شفا کی پہلی علامت تھی۔ اس نے تمام آلات و اسباب کو بھورے ماموں کے ناک منہ سے نکالا اور اپنے میڈیکل بیگ میں منتقل کیا۔ بنجر شاہ نے میڈیکل بیگ سر پر رکھا اور کالے خان نے 100 روپے معائنہ فیس، گھر پر دیکھنے کا خصوصی خرچ، آمد و رفت 50 روپے اور دوا کی قیمت 50 روپے ادا کیے، کیونکہ مومانی نے طبی اخراجات کا ذمہ دار کالے خان کو ٹھہرایا تھا۔ تو ہی لے گیا تھا اپنے ماموں کو نامراد، تو نے ہی بٹھایا تھا ان کو وہاں، مومانی نے کہا، اور کالے خان نے مجبوراً اپنا اخلاقی فرض ادا کیا۔ اسے خیال ضرور آیا تھا کہ بل عمران خان کو بھیج دے، کیونکہ چھکا بہرحال اسی نے مارا تھا، مگر کالے خان کو معلوم تھا کہ عمران خان بھی یہی کہے گا کہ تمہارے بھورے ماموں کو گیند کے نیچے سر رکھنے کی کیا ضرورت تھی، آخر اسٹیڈیم میں اتنے لوگ اور بھی تو بیٹھے تھے، یہ حماقت اور کسی نے تو نہیں کی۔ کالے خان آدھے گھنٹے بعد حکیم نیم جا کو نیم کلینک تک چھوڑ کے لوٹا تو بھورے ماموں کے دروازے پر بہت سے لوگ جمع نظر آئے۔ اسے پہلا خیال تو یہی آیا کہ بھورے ماموں کے سارے روگ ختم ہو گئے، جن میں مومانی سب سے بڑا روگ تھیں۔ علاج پر خرچ ہونے والی رقم حرام گئی اور اب تجہیز و تکفین کے اخراجات کا بار مومانی پھر اس پر ڈالیں گی، حالانکہ سارا قصور تو اس چھکے کا تھا جو عمران خان نے مارا تھا، کالے خان نے نہیں۔ اندر مومانی ایک کونے میں کھڑی یوں کانپ رہی تھیں کہ معلوم ہوتا تھا پہاڑ پر زلزلہ آ رہا ہے، اور بند کمرے میں شور محشر بپا تھا۔ مومانی نے کالے خان کی کمر پر ایک دھموکہ دیا، ان کے گرز جیسے ہاتھوں کی ضرب سے کالے خان دوہرا ہو گیا۔ موئے خدائی خوار، کیا دشمنی تھی تجھے اپنے ماموں سے؟ مومانی نے آہو بکا کرتے ہوئے کہا، کہاں لے گیا تھا تو انہیں؟ دھتورا دے دیا ہے کہ جادو ٹونا کرا دیا ہے؟ دوا کا الٹا اثر ہو رہا ہے، کچھ بتاؤ کہ اب کیا کیفیت ہے؟ کالے خان نے شور سے تنگا کے کہا اور دروازے سے کان لگا دیے۔ اندر سے پہلے بلیوں کی لڑنے کی آواز آتی رہی جو خر خر کر رہی تھیں، پھر یوں محسوس ہوا جیسے گارڈ نے ٹرین کی روانگی کے لیے وسل دی ہو۔ پرانے کالے انجن نے شوں سے بھاپ خارج کی، آ ہائے اور مر گیا کی آوازیں الگ تھیں جو بلا شبہ بھورے ماموں نکال رہے تھے۔ کالے خان نے دروازہ کھول کے اندر قدم رکھا اور بھورے ماموں کو دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ وہ کمرے کے اندر دوڑ رہے تھے، ان کی بغل میں بچے یا ڈھنڈورے کی طرح 5 کلو چینی کا ڈبہ تھا۔ اف! انہوں نے مٹھی بھر چینی پھانک کے آواز نکالی، ڈبہ رکھ کے کلا بازی کھائی، حلق سے خر کی صدا بلند کی، بالٹی میں منہ ڈال کے پانی پیا اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کے حقے کی طرح گڑگڑائے، پھر آہ کی اور چینی کھانے دوڑے۔ درمیان میں انہیں جب موقع ملا انہوں نے حکیم نیم جا کے جد امجد تک کے بارے میں وہ زبان استعمال کی جو تھانے دار زیر تفتیش مجرموں کے ساتھ بولتے ہیں۔ یہ عرق پوست نیم تو آتشہ کریلے والا اور ماجون برگ نیم کی تلخی تھی جو 5 کلو چینی کھانے اور بالٹی بھر پانی پینے، غرارے کرنے اور اوق اوق کر کے اس تلخی کو خارج کرنے کی کوشش کے باوجود ختم نہیں ہو رہی تھی۔ کالے خان کو دیکھتے ہی بھورے ماموں کی حالت متغیر ہو گئی۔ ابے کالے خان، یہ سب تیرا کیا ہوا ہے؟ بلا لیا اپنے باپ کو؟ اور وہ خنجر شاہ، اس کا تو میں کیما کروں گا، تیرا دادا بنجر شاہ، اسے میں پورا نیم کا درخت کھلا دوں گا، پھر 1 من کریلے کھلاؤں گا تجھے پھر گالیاں شروع کر دیں۔ اف! چینی پانی گالی! وہ کالے خان پر حملہ آور ہوئے۔ کالے خان نے کمرے میں آگے آگے دوڑ لگانی شروع کی۔
وہ دونوں دو خلائی سیاروں کی طرح ایک ہی مدار میں گردش کر رہے تھے۔ ماموں، بھورے ماموں، قسم خدا کی میرا کیا قصور ہے؟ کالے خان نے کہا۔ ماموں نے پیچھے سے میزائل کی طرح جوتا پھینکا جو تڑ سے کالے خان کی کمر پر لگا۔ میری سنیں تو صحیح، کالے خان بلبلایا۔ میں تجھے ایک بیرل کونین کا مکسچر پلاؤں گا۔ ماموں نے دوسرا میزائل چلایا۔ اس نے نلکی فٹ کی تھی میرے منہ میں تیرے حلق میں پائپ لائن بچھاؤں گا، کریلے کا عرق چھوڑ دوں گا پورے پریشر سے۔ انہوں نے پھر پہلے والا جوتا اٹھا لیا۔ کمرے کے اندر تیسرے راؤنڈ میں بھی ماموں بھانجے کے درمیان وہی فرق تھا۔ جب کالے خان کے تیسرا جوتا پڑا اور یہ سب عمران خان کے چھکے کی وجہ سے ہوا تھا۔ کالے خان کے چوتھا جوتا پڑنے سے پہلے دروازہ کھلا اور مومانی کے برادر اپنے ہی جیسے جوکر کے ہمراہ وارد ہوئے۔ فاضل بھائی، کالے خان نے چیخ مار کے ان کے پیچھے پناہ لی، آپ بڑے وقت پر آئے، کسی ڈاکٹر کو لائیے، ماموں کی تو حالت خراب ہے۔ فاضل خان نے درجہ اول کے بعد اسکول سے ہی نہیں، عقل و فہم سے بھی سارے رشتے توڑ لیے تھے۔ اب پہلوانی کے نام پر بدمعاشی کرتے تھے اور سانڈ کی طرح ٹکراتے پھرتے تھے یا شرفا سے ٹکراتے پھرتے تھے۔ ان کے ساتھ آنے والے جوکر نے برا سا منہ بنایا۔ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں تو کیا جوکر ہیں؟ وہ ڈانٹ کر بولا۔ مریض کون ہے فاضل خان؟ آپ ان کو دیکھیں ڈاکٹر جلاد بیگ۔ فاضل خان نے پورے ماموں کو دبوچ لیا جو اپنی حالت دیوانوں سے بدتر بنا چکے تھے۔ ایک جوتا ان کے پاؤں میں تھا، دوڑ لگانے سے ان کی سانس پھولی ہوئی تھی اور نیکر وہاں نہیں رہی تھی جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ ان کے منہ پر چینی کے دانے چپکے ہوئے تھے، باقی چینی پسینے میں شیرہ بن کے چمک رہی تھی۔ نامعقول! پھر ڈاکٹر جلاد بیگ؟ جوکر آپے سے باہر ہو گیا۔ کتنی بار سمجھا دیا ہے کہ نام جواد بیگ ہے، کیوں نام بدنام کرنا چاہتا ہے؟ لوگ کیا سولی چڑھنے آتے ہیں میرے پاس؟ پھر وہ رکا اور کالے خان کی طرف بڑھا۔ معاف کرنا ڈاکٹر صاحب، فاضل خان نے ماموں کو دبوچ کر کہا، اصل مریض یہ ہے۔ چھوڑ مجھے سالے، بھورے ماموں نے بے سود احتجاج اور مزاحمت کی کوشش کی۔ تیری بہن کا سہاگ ہوں میں۔ اوہو، بڑا شدید دورہ ہے۔ ڈاکٹر جوکر نے فوراً اپنا میڈیکل بیگ کھولا۔ کیا دیا تھا اسے کھانے کو؟ حکیم نیم جان نے اپنا نسخہ دیا تھا، دروازے کے پیچھے سے مومانی نے کہا، کوئی معجون اور عرق بھی۔ وہ نیم حکیم؟ ڈاکٹر جوکر نے حقارت سے کہا، اس کا باپ اس نیم کے نیچے جوتے گانٹتا تھا۔ بیٹا گدھوں پر حکمت آزماتا ہے، آدھا قبرستان بھر دیا ہے اس نے۔ اس نے ایک سرنج نکال کے کوئی دوا بھرنی شروع کی۔ خیر، فکر کی کوئی بات نہیں، ابھی 2 منٹ میں یہ ہمیشہ کی، میرا مطلب ہے کہ گہری نیند سو جائے گا۔ دوا کی باقی شیشی اس نے جیب میں رکھ لی۔ فاضل خان، ماموں نے چیختے ہوئے کہا، طلاق دے دوں گا تیری ماں کی بیٹی کو۔ مگر فاضل خان کے شکنجے میں وہ کھوکھلی دھمکیاں دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ عین اس وقت جب ڈاکٹر انجیکشن کی سرنج بھر چکا تھا اور بھورے ماموں کے جسم میں گھونپنے والا تھا، کالے خان نے جان ہتھیلی پر رکھ کر مداخلت کی اور سرنج ڈاکٹر کے ہاتھ سے جھپٹ لی۔ دوسرے لمحے کالے خان نے سوئی فاضل خان کی کمر کے نیچے فاضل گوشت میں پیوست کر دی۔ فاضل خان نے بھورے ماموں کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا اور یہ سب کچھ اتنے کم وقت میں ہوا کہ ڈاکٹر خالی ہاتھ احمقوں کی طرح کھڑا رہ گیا۔ فاضل خان کو سرنج کے خالی ہونے پر حیران ہونے کا موقع بھی نہیں ملا۔ فاضل خان سے پہلے ڈاکٹر نے چلا کر نامعقول کہا، پھر فاضل خان بیل کی طرح ڈکرائے اور 2 لتی جھاڑ کے پلٹے، لیکن اس وقت تک کالے خان اپنا کام کر چکا تھا۔ گرفت ڈھیلی پڑتے ہی بھورے ماموں نے بھی فائدہ اٹھایا اور ایک لات ڈاکٹر کے ماری۔ وہ پیٹ دبا کے پیچھے گرا تو بھورے ماموں نے دوسری لات اس کے میڈیکل بیگ پر ماری۔ فاضل خان زخمی شیر کی طرح چیختے دھاڑتے کالے خان کو اس شیطانی کارروائی پر قتل کرنے کے لیے دوڑا، لیکن کالے خان سے ان کا مقابلہ گینڈے اور چیتے کا مقابلہ تھا۔ 2 بار فاضل خان نے اپنے زور میں سیدھے ہی نکل گئے۔ کالے خان غصہ دے کر پلٹ گیا اور فاضل خان دیوار سے بغل گیر ہوئے۔ ان کی قوت کا خزانہ خالی ہونے لگا تھا۔ او مائی گاڈ! ڈاکٹر چلایا، یہاں تو سبھی کیس ہیں۔ وہ فرار ہونے ہی والا تھا کہ فاضل خان نے اسے پکڑ لیا۔ ابھی تک جسم میں پہنچنے والی دوا کا اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ دروازے میں دیوار بن کے کھڑے ہو گئے۔ دوسرا انجیکشن نہیں ہے؟ فاضل خان نے کہا۔ ہے تو جیجا جی کے لگا دو۔ ڈاکٹر نے مجبوراً میڈیکل بیگ کے ملبے کو الٹا پلٹا اور دوسری سرنج برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔
दवा इसकी जेब में थी। भूरे मामू एक बार फिर पकड़े गए और इस मर्तबा काले खान इनकी कोई मदद न कर सका। इनका साला अब ढीला पड़ रहा था, लेकिन फिर भी इसके करीब जाना काले खान को सोते हुए शेर को छेड़ने के मुतरादिफ लगा। खुद डॉक्टर बहुत ज़्यादा मुस्तैद था, क्योंकि इसे अपनी फीस बहरहाल वसूल करनी थी। उसने आधे मिनट में भूरे मामू को अंटा गफील करने वाला इंजेक्शन घोंप दिया। जल्दी से मेरी फीस निकालो, 200 रुपये, डॉक्टर ने मेडिकल बैग का मलबा समेटते हुए कहा। फाजिल खान ने हैरत अंगेज हाजिर दिमागी का सबूत दिया और फौरन लेट गए। डॉक्टर के पुकारने हिलाने जुलाने से भी इन पर कोई असर नहीं हुआ। 200 रुपये बचाने के लिए फाजिल खान ने बेहतर समझा कि चंद मिनट पहले ही बेहोश हो जाए। अब मेरी फीस तुम दोगे, डॉक्टर ने काले खान को मुखातिब किया। ये तो सो गया। क्यों? मैं तो तुम्हें बुला के नहीं लाया था, काले खान ने कहा, और ना तुमने मेरा इलाज किया है। तुम्हारे दोनों मरीज होश में आ जाएं तो ले लेना, मगर जो शख्स मुझे लाया था इसे तो तुमने बेहोश किया है। डॉक्टर अपने सर पर हाथ मार के बोला, इंजेक्शन लगा के। ठीक है, आधी फीस मैं वसूल कर लूँगा, काले खान ने कहा। काम तो हमने बराबर ही किया है, लेकिन मैं इतनी देर तक यहाँ नहीं बैठ सकता, डॉक्टर चिल्लाया। अच्छा तो लाओ, एक इंजेक्शन तुम्हें भी लगा दूँ, काले खान ने कहा। बैठ नहीं सकते तो लेट जाओ, वरना जाओ। ये क्या हंगामा है काले खान, मोमानी ने दरवाजे के पीछे से कहा। डॉक्टर साहब। डॉक्टर कहाँ मोमानी, ये तो कसाई है कोई, और अंधा है, अकल का भी और आँखों का भी, काले खान ने चिल्लाकर कहा। पहले आपके भैया को इंजेक्शन लगा दिया, फिर भूरे मामू को, अब दोनों बेहोश पड़े हैं, नज़ा के आलम में हैं। बेलन बकफ मोमानी चीखती धारती तूफान की तरह अंदर आई। हाय हाय नामुराद, मेरे भैया को भी मार दिया, घर वाले को भी मार दिया, 2 बार फांसी होगी तुझे। डॉक्टर की आवाज़ इनके शोर में दब गई और वो बमुश्किल तमाम 2 बेलन खा के और अपना बैग उठा के फरार होने में कामयाब हो गया। फिर काले खान ने मोमानी को तसल्ली दी। इसी वक्त फाजिल खान उठ खड़े हुए। चला गया डॉक्टर, वो झूमते हुए बोले। दवा की जो मिकदार मामू के मुख्तसर वजूद के लिए सुकून की नींद का वसीला बनी थी, वो फाजिल खान के पहाड़ जैसे जिस्म पर सिर्फ गुनूदगी तारी कर सकी थी। अब मैं तुझसे निपटता हूँ, फाजिल खान ने एक कदम आगे बढ़ाया। ये सब तेरा किया धरा है। भाई फाजिल खान, कसम खुदा की मैंने कुछ नहीं किया, काले खान पीछे हटा। सारा कसूर तो इमरान खान के छक्के का है। कसम ने फाजिल खान को कायल कर लिया। इमरान खान? वो कौन है? मैं इसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। बहुत खतरनाक शख्स है, काले खान ने कहा। मैदान में उतर आए तो 11 आदमी कांपने लगते हैं, मगर हम इन 11 में नहीं हैं। फाजिल खान ने सीने पर ड्रम की तरह हाथ मारा। बिल्कुल सही फरमाया, आप तो 12वें आदमी भी नहीं हैं, काले खान ने कहा। आप इसे निमट सकते हैं, इसी ने भूरे मामू के सर पर गेंद मारी थी, जरा लिहाज नहीं किया, वरना रबड़ की गेंद ही मार देता। मैं इसके सर की ईंट से ईंट बजा दूंगा, फाजिल खान ने कहा। कहाँ मिलेगा वो? आज का तो पता नहीं, कल लाहौर में होगा, काले खान ने सोचकर कहा। 5 दिन रहेगा लाहौर में, वहाँ जाके किसी से भी पूछ लें, इतने खतरनाक आदमी को सब जानते हैं। अच्छा बाजी, मैं जा रहा हूँ। वो इमरान खान है तो मैं फाजिल खान हूँ। वो लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गए। भूरे मामू बदस्तूर लेटे रहे। काले खान की मदद से इनको बिस्तर पर लिटाया गया। मोमानी ने शाम तक इंतज़ार किया। भूरे मामू की नींद या बेहोशी रफ्ता रफ्ता कम होने लगी। उन्होंने बुड़बुड़ाना शुरू किया। गालिबन वो ख्वाब में फिल्मों के वो टुकड़े देख रहे थे जो सेंसर बोर्ड के अरकान काट के रख लेते हैं। आधे घंटे में उन्होंने मुत्तहिद पंजाबी फिल्मों के जुमाइनी डायलॉग बोले, देहात के पनघट पर डिस्को करने वाली 3 डांसर्स के नाम लिए, मोमानी को भैंस कहा, एक पड़ोसन से इजहार इश्क किया। ये सब कुछ वो आलम होश में नहीं कर सकते थे, मगर इससे मोमानी को सख्त तशवीश लाहक हो गई। इन पर तो साया है किसी का, काले खान, मोमानी ने कहा। ये तेरे मामू नहीं बोल रहे हैं तो और क्या शाहिद जिन्नात बोल रहे हैं, काले खान ने तंज से कहा। मगर मोमानी की मोटी अकल तंज को समझने से कासिर थी। उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि भूरे मामू को किसी सियाने के पास ले जाना चाहिए। मेरी नज़र में तो सबसे सियाने खुद भूरे मामू हैं, काले खान ने कहा, क्योंकि उसने भूरे मामू को एक आंख खोल के बंद करते देख लिया था। वो होश में थे और मक्कर किए पड़े थे। मैं किसी आमिर फ़कीर की बात कर रही थी, मोमानी ने कहा।
तेरे मामू को असली पापोश वाले बाबा ही ठीक कर सकते हैं, बड़े बड़े जिन उतार दिए हैं उन्होंने। काले खान की एक न चली और मोमानी ने उसे मजबूर कर दिया कि मामू को उठा ले। वो खुद शटलकॉक बुर्का ओढ़ के साथ चल पड़ी। काले खान बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो गया। भांजे काले खान, मामू ने सेरे लब कहा, कमबख्त कहाँ ले जा रहा है मुझे, वापस चल। काले खान, मोमानी ने डांट कर कहा, अभी से मरने लगा है, 2 कदम भी नहीं चल सकता मेरे साथ। मजबूरन काले खान ने मामू की बात को नज़रअंदाज किया और मोमानी के साथ हो गया। इसी वक्त एक टैक्सी आ गई और काले खान का हौसला जवाब दे गया। ये कहाँ ले जा रही हो मुझे जालिम, उन्होंने करा के कहा। दवा का असर अभी बाकी था और इनमें इतनी फुर्ती नहीं आई थी कि चलती टैक्सी से कूद जाएं। मरे को मत मारो शाहे मदार की बच्ची। तुम चुप करो जी, मोमानी ने इनको जोरे बाजू से काबू में रखा। ये मुँह हकीम डॉक्टर क्या जाने कि तुम्हें क्या रोग है, भूत परीत इनके बस में नहीं आते। पापोश वाले साईं, आह, भूत बनकर तो तुम चुमटी हो, भूरे मामू ने कहा। साईं को पापोश मारो। अरे काले खान, सुन रहे हो, क्या वाही तबाही बक रहे हैं, मोमानी ने रोकर कहा। भैया टैक्सी वाले, जल्दी कर। असली पापोश वाले साईं बाबा के डेरे पर चंद मुरीद इस वक्त भी मौजूद थे। साईं बाबा से दम कराना है, मेरा घर वाला है, मोमानी ने एक हट्टे कट्टे मलंग से कहा। इसने मामू को टांग पकड़ के टैक्सी में से घसीट लिया। वो इस रूहानी क्लिनिक के नर्सिंग स्टाफ में शामिल था। काले खान ने देखा कि 2 वैसे ही अफराद एक शिफायाब होने वाले शख्स को हाथों और टांगों से पकड़कर कुत्ते की तरह उठा रहे थे, क्योंकि वो शख्स उठने के काबिल ना रहा था। अंदर वाले कमरे से किसी ज़ेरे इलाज मरीज के चिल्लाने की और साईं बाबा के गरजने की आवाज़ के साथ पटाखे से चल रहे थे। मोमानी आगे बढ़कर अकीदत से सुनने लगी। भांजे, बूढ़े मामू ने सरगोशी की, अपनी मोमानी को समझा और यहाँ से वापस चलने की कर। अभी तो मुश्किल है मामू, काले खान ने आहिस्ता से कहा। ये ऐसे ही दम दुरूद करते हैं, घबराने की बात नहीं। मगर आखिर आपने ये सब ड्रामा किया क्यों, आप तो ठीक ठाक थे। सब खराबी है किस्मत की काले खान, बूढ़े मामू ने कहा। मैं तो सोच रहा था कि चंद दिन किसी नफ्सियाती क्लिनिक में आराम से गुजार लूँगा। वहाँ का माहौल बड़ा खुशगवार होता है, ज़हनी सुकून फराहम करने और मरीज़ को खुश रखने के सारे असबाब फराहम किए जाते हैं। घर तो जेल की सी क्लास से भी बदतर हो गया है। और कौन है, अंदर के कमरे में से एक कुसीली आवाज़ सुनाई दी। ज़ेरे इलाज मरीज़ को इसके लवाहिकीन स्ट्रेचर पर डाल के बाहर ले गए। भूरे मामू पर कपकपी तारी हो गई, लेकिन मुजाविर टाइप शख्स ने इनको अंदर धकेल दिया। काले खान ने इनके साथ ही रहना मुनासिब समझा। दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया। काले खान ने खुद को एक खाली कमरे में पाया। चंद सेकंड बाद बगली दरवाज़ा खुला और साईं बाबा असली पापोश वाले अंदर आ गए। हमेशा की तरह इनके हाथ में 13 नंबर का 2 फीट लंबा जूता था, जो इनका ट्रेडमार्क बन गया था और इनके लिए वजह शोहरत भी। 6 फीट कद के हामिल की लंबी लंबी जुल्फ़ें उसके शानों तक पहुँच के दाढ़ी और मूँछों में मिल गई थी। इसने गले में मोटे मोटे मनकों की माला पहन रखी थी और दूसरे हाथ में देखते हुए अंगारों वाला कड़छा उठा रखा था, जिसके 3 प्याले थे। हक अल्लाह, आमिर ने एक ज़बरदस्त नारा लगाया और आगे बढ़ा। वो साईं जी, बीमार तो ये है, काले खान ने पीछे हटकर कहा। आमिर ने पापोश मुबारक को तड़ से ज़मीन पर मारा। इससे पटाखे की ज़बरदस्त आवाज़ पैदा हुई। हम ठीक कर देंगे। मुझे भी कुछ भी नहीं है, पूरे मामू ने अपना दिफा किया, मगर हालात से वो बिल्कुल मजनू लगते थे। चुनांचे साईं की पेशकदमी जारी रही। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, माई ने बताया कि तुझ पे असर है, आमिर ने धाड़ मारकर कहा। एक बार फिर जूते ने पटाखे का काम किया। हकीम और डॉक्टर देख चुके हैं इनको साईं बाबा, काले खान ने कहा। ये ठीक हैं। बकबक मत कर, पापोश वाले साईं ने जूते को जोर से दीवार पर मारा। इनकी गरजदार आवाज़ से खुद काले खान का दिल दहल गया। इसे यूं महसूस हुआ जैसे दीवारें तक लरजने लगी हैं, अलावा पूरे मामू के। इस पर असर है अभी, आमिर ने धाड़ के कहा। दरवाजे के पीछे मौजूद मोमानी ने भी ये बात सुनी। अब बचना मुश्किल है भांजे, भूरे मामू ने रोकर कहा। डॉक्टर हकीम की दवा से तो बच गया था। ये लातों का भूत है, आमिर ने चीख कर 2 फीट लंबा जूता दीवार पर मारा। इससे पटाखे की ज़बरदस्त आवाज़ आई।
ہم جانتے ہیں اسے، یہ شاہد جنات کا پردادا ہے، مگر ہم اس کے بھی پردادا ہیں۔ اس نے پھر جوتا دیوار پر مار کر صوتی اثرات دیے اور آگے بڑھتا گیا۔ بھورے ماموں کی گھگی بن گئی تھی اور وہ جوتا ان کے ہاتھ سے گر گیا تھا جو وہ کالے خان پر داغنے والے تھے یا دفاعی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے۔ ارے بھانجے، خدا کے لیے مجھے بچا اس مردود سے کالے خان، یہ بن مانس مار ڈالے گا مجھے، بھورے ماموں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ عامل بار بار نعرہ لگاتا تھا اور جوتا فرش پر یا دیوار پر مارتا تھا جس سے بڑی ڈراؤنی آواز پیدا ہوتی تھی۔ اس نے اپنا سترنگا چوغا اتار کے ایک طرف ڈالا اور کالے خان نے اس کا کسرتی بدن دیکھا جو اتوار کو ٹی وی پر دکھائی جانے والی کشتی کے پہلوانوں سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ کرچھا اور جوتا نیچے رکھ کے اس نے پنجابی فلموں کے ویلن کی طرح منہ پھاڑ کے ہا کی اور ایک جھٹکے میں گیسوئے تابدار کی جگہ آبدار موتی جیسا سر نمودار ہو گیا۔ پھر اس نے داڑھی مونچھیں الگ کر دی اور کالے خان پر لرزہ طاری ہو گیا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بھورے ماموں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس گوریلے کا مقابلہ ناممکن تھا۔ شاہ صاحب، سائیں جی، بھورے ماموں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، قسم خدا کی میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، میں نہیں جانتا کسی شاہ جنات کے پردادا کو۔ ہا ہا ہا، بابا پاپوش والے نے ایک فلک شگاف نعرہ لگایا، مگر ہم جانتے ہیں اس کو، اتنی جلدی اتر گیا ہمیں دیکھ کر، ہمارے جاتے ہی پھر آ جائے گا، ہم پکا بندوبست کر کے جائیں گے، بیٹھ جا۔ اس نے کونے میں محصور ہو جانے والی بھورے ماموں کو دھپ مار کے نیچے بٹھا دیا۔ 13 نمبر کا پہلا جوتا بلند ہوا۔ بھانجے، یہ بدماش فراڈ ہے، بھورے ماموں نے چلا کر کہا، قتل کر رہا ہے مجھے، اپنی مومانی سے کہو، کیوں سہاگ اجاڑتی ہے اپنا، ابے مردود چھوڑ مجھے۔ آہ، ماموں جوتے کی ضرب پر تڑپے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا ماموں، اسے اپنا کام کرنے سے روکنا مشکل ہے، کالے خان نے کہا، حوصلے سے کام لیں۔ جائے گا کہ نہیں؟ ماموں عامل نے پھر جوتا اٹھایا، ایک اور پٹاخے کی اور پھر بھورے ماموں کے چلانے کی آواز آئی۔ بھورے ماموں کے سر پر بال ہوتے تو ایسی آواز ہرگز پیدا نہ ہوتی۔ بول ناہنجار، عامل نے تیسری ضرب کاری کے بعد کہا، لیکن اس کے بعد ماموں بولنے کے قابل ہی کہاں رہے تھے۔ 3 جوتے کالے خان کے بھی پڑے تھے، مگر فرق صاف ظاہر تھا، یہ دگنے نمبر کا جوتا تھا جو دگنی ہارس پاور سے پڑا تھا اور کسی بھی طرح عمران خان کے چھکے سے کم نہ تھا۔ شاہ جنات کے پردادا کے بجائے بھورے ماموں کے ہوش و حواس رخصت ہوئے۔ مکر کرتا ہے ہمارے سامنے، عامل نے گرج کے کہا، ہم ایسی دھونی دیں گے تجھے کہ تو یاد رکھے گا۔ مگر اس سے زیادہ ظلم برداشت کرنا کالے خان کے لیے ناممکن تھا۔ جوتوں کا حساب برابر ہونے کے بعد اس کا دل صاف ہو گیا تھا۔ اس نے میدان عمل میں کودنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے کہ عامل اپنے کرچے تک پہنچتا، کالے خان نے اس کی داڑھی مونچھ اٹھائی اور انگاروں پر رکھ دی۔ عامل اس کے پیچھے دوڑا۔ او بدبخت، کیوں اپنی شامت کو بلاتا ہے؟ عامل چلایا، مگر کالے خان کرچے سمیت بھاگا۔ اس نے انگاروں پر پھونک ماری، بال ایک دم چلنے لگے۔ ارے برباد کر دیا فقیر کا بزنس تو نے، فقیر اس کے پیچھے لپکا، مگر کالے خان نے بالوں کی بک بھی آنکھ میں ڈال دی۔ اصلی بابا پاپوش والے نے اپنا جوتا پھینک کر مارا، مگر کالے خان ڈائیو مار کے بچ گیا۔ عین اسی وقت جب ہٹا کٹا عامل اس کو پکڑنے ہی والا تھا، کالے خان نے کرچھا الٹ کر اس کے سر پر مارا، وہ چکرا کر بیٹھ گیا۔ کالے خان نے گرم گرم کرچے سے دوسرا وار کیا۔ آہ، عامل چلایا، ارے ظالم، اب تو بخش دے، میرا دھندا چوپٹ کر دیا، جان کیوں لیتا ہے؟ پھر بھورے ماموں اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے لپک کر وہی جوتا اٹھا لیا جو شاہ جنات کے پردادا کے خلاف استعمال ہوا تھا۔ پردادا کے پردادا، بھورے ماموں نے جوتا بلند کر کے کہا، اب بلا اس شاہ جنات کو، اور جوتا عامل کے سر پر رسید کیا۔ کالے خان نے محسوس کیا کہ آواز پہلے سے بھی زیادہ آئی ہے۔ بول، پھر کبھی آئے گا ادھر؟ اس نے دوسری ضرب کا بدلہ لیا۔ تیسری ضرب کے بعد حساب برابر ہو گیا، کیونکہ عامل لمبا لیٹ چکا تھا۔ اس کے سر، داڑھی اور مونچھوں کے سب بال جل چکے تھے اور کمرے میں دھواں ہی دھواں بھر گیا تھا۔ واہ بھانجے، بھورے ماموں نے کہا اور عامل کا چوغا زیب تن کر لیا۔ اب یہاں سے نکلنا کیسے ہوگا بھورے ماموں؟ کالے خان نے گھبرا کے کہا، اس کے مرید آ گئے تو؟ ہم ادھر سے ہی نکل جاتے ہیں جدھر سے یہ بدماش آیا تھا، بھورے ماموں نے کہا، اور مومانی ان کو یہیں چھوڑ جائیں گے؟ کالے خان نے کہا،
भांजे, वो तो कंबल है, मैं इसे छोड़ता हूँ मगर वो मुझे कहाँ छोड़ेगी। भूरे मामू ने कहा, बाद में आ जाएगी, इसका रास्ता कौन रोक सकता है सिवाय फरिश्ता या जल के। काले खान ने दरवाज़ा खोल के झांका। साथ वाला दूसरा कमरा खाली पड़ा था। यह असली पापोश वाले साईं बाबा का बेडरूम था, जिसमें रंगीन टीवी, कालीन और वीसीआर के अलावा भी बहुत कुछ था। वो दोनों बेडरूम में से आंखें बंद करके गुजरे और बाहर निकल आए, नेकर पर चोगा पहन के। भूरे मामू के लिए दौड़ना मुश्किल हो रहा था, मगर इसके बगैर दौड़ना ज़्यादा मुश्किल था। कुछ दूर जाने के बाद काले खान ने एक टैक्सी रोक ली। ये देखा तुमने भांजा? भूरे मामू ने अचानक कहा और मुट्ठी भर 100 के नोट सामने कर दिए। काले खान भौंचक्का रह गया। ये कहाँ से आए? इसके अंदाजे के मुताबिक वो रकम 4000 से ज़्यादा थी। आज का नजराना, भूरे मामू ने कह कहा मारा, फकीर की जेब से निकाला है। आपने तो आज तक किसी की जेब से माल नहीं निकाला था मामू, ये हराम है आप पर, काले खान ने कहा। तुमने इतनी सख्ती झेली है कभी थाने में भी? भूरे मामू ने कहा, ये बहुत मेहनत की कमाई है। आप क्या करेंगे इतनी रकम का? काले खान ने कहा। इसे हाथ की सफाई दिखाने में ताखीर का मलाल हो रहा था। मैं एक नया रेडियो खरीदूंगा, आइंदा जो क्रिकेट मैच देखने जाए उस पर लानत, भूरे मामू ने कहा। आप मैच टीवी पर भी तो देख सकते हैं, ये रकम टीवी खरीदने के लिए भी काफ़ी है, काले खान ने कहा। नहीं भांजे, इस इमरान खान का कोई भरोसा नहीं, भूरे मामू ने कहा। इतनी ज़ोर से छक्का मारता है, क्या पता गेंद टीवी से निकलकर फिर मेरे सर पर लग जाए। उन्होंने सारी रकम दूसरी तरफ की जेब में रख ली। अच्छा, मेरे 200 तो दे दें जो मैंने हकीम को दिए थे, काले खान ने मुर्दा आवाज़ में कहा। नीचे उतर, भूरे मामू ने टैक्सी रोककर कहा, और पैदल आ, तेरी इतनी सज़ा तो होनी ही चाहिए।